بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر انیل شفیع، میں ایک کنسلٹنٹ سائیکائٹرسٹ ہوں، اور آج میں جو یہ ویڈیو بنا رہا ہوں یہ ایک اور کویسچن کے بارے میں ہے جو کہ میرے بہت سارے پیشنٹس نے پوچھا، اور ایک پیشنٹ نے تو اسپیشلی اس کی 2-3 دفعہ کمنٹس میں کہا کہ اس کے اوپر کوئی ویڈیو بنائیں۔ یہ بیسیکلی ایک سمٹم ہے جس کو ہم اپنے لینگویج میں گلوبس فرینجیس کہتے ہیں، اور پیشنٹس کیا کہتے ہیں؟ پیشنٹس یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہمارے گلے میں کوئی چیز اٹکی ہوئی ہے، جیسے کوئی لقمہ سا اٹک گیا ہے، یا جیسے کوئی گھومڑ سا یا گلٹی سا اندر کی طرف سے ہے، اور یہ ہمیں ایسا فیل ہوتا ہے۔ اور اس فیل ہونے کے ساتھ جو ہے ہمیں اکثر یہاں پہ ٹائٹنس کی سینسیشن ہوتی ہے، اور کبھی کبھی ہمیں جیسے چوکنگ سینسیشن جو ہے وہ ایسی ہوتی ہے جیسے کوئی چیز پھنس سی رہی ہے گلے کے اندر، یہ سینسیشن ہمیں جو ہے ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو بیسیکلی جو ویڈیو ہے یہ اس کے بارے میں ہے۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو علامت ہے اس کو ہم گلوبس فرینجیس کہتے ہیں۔ ہوتا اس میں یہ ہے کہ اس میں انسان کو یہ چیزیں محسوس ہوتی ہیں، لیکن اس کو کوئی درد عام طور پر جو ہوتا ہے نا شدید درد کی کیفیت، وہ نہیں ہوتی اس کے ساتھ۔ بس وہ یہ کہے گا کہ ڈاکٹر صاحب جیسے کوئی نوالا سا پھنس جاتا ہے اندر، ایسے محسوس ہوتا ہے۔ نوالا پھنستا نہیں ہے لیکن محسوس ایسے ہوتا ہے جیسے کوئی نوالا پھنسا ہوا ہے، یا کوئی چیز آ کے اٹک گئی ہے میرے گلے کے اندر، اور اندر سے جیسے گلے میں کوئی گلٹی سی ہے، وہ باہر سے نظر نہیں آتی، اندر سے وہ بندہ محسوس کرتا ہے۔ تو یہ اور اس کے ساتھ ساتھ اکثر جو ہے پھر گلا صاف کرنے کے لیے وہ لوگ کبھی بار بار کھنکھارتے ہیں یا کھانسی کرتے ہیں، تو اس طرح سے بھی جو ہے وہ یہ چیزیں بھی وہ پیشنٹ ساتھ سمٹمز رپورٹ کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جو سمٹم ہے یہ بہت کامن ہے، اتنا کامن ہے کہ کہتے ہیں کہ ناک کان گلے کے جو او پی ڈی ہے اس میں 4% سے زیادہ جو پیشنٹس ہیں وہ صرف اس سمٹم کے ساتھ جو ہے وہ رپورٹ کرتے ہیں، اور یہ سمٹم جو ہے یہ اس لیے اہمیت کا حامل ہے۔ اس سمٹم کی وجوہات کیا کیا ہیں، کس وجہ سے یہ گلوبس فرینجیس جو ہے وہ ہوتا ہے؟ تو اس میں ایک بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ اس کے اندر جو بیسیکلی جو انسان یہ جو اندر نوالا یا گھومڑ یا یہ چیز فیل کر رہا ہے یہ ہے کیا کہ لرنجیو فیرنجیل مسلز جو ہیں، یعنی یہ جو ہمارے گلے کے اندر کے جو مسلز ہیں یہ ان کا سپازم ہوتا ہے، یہ کنٹریکشن میں آ جاتے ہیں۔ ان کے کنٹریکشن کی وجہ سے ایسا فیل ہوتا ہے جیسے گلے کے اندر کوئی ایسی چیز اٹکی ہوئی ہے یا کوئی گھومڑ ہے، حالانکہ ہوتا کچھ نہیں ہے لیکن محسوس اس طرح ہوتا ہے مسلز کی ٹینشن کی وجہ سے، ان کے سپازم کی وجہ سے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ لرنجیو فرینجیل جو مسلز ہیں ان کے سپازم کیوں ہوتا ہے؟ اس کی 2 بڑی وجوہات جو ہے نا وہ ریسرچ میں سامنے آئی ہیں۔ ایک تو اس کی وجہ ہے جس کا تعلق ہے تیزابیت کے ساتھ، یعنی جن لوگوں کو تیزابیت کا مرض ہوتا ہے جس کو ہم گرڈ کہتے ہیں، گیسٹرو ایسوفیجیل ریفلیکس ڈیزیز، جس میں جو ہمارا جو معدہ ہے وہاں سے جو تیزاب ہے وہ اوپر آتا ہے، اور وہ جن کو کیفیت ہوتی ہے ان کو یہ سمٹم جو ہے وہ ان میں آ سکتا ہے۔ تو ایک تو یہ پیشنٹس ہیں، اور ان پیشنٹس میں عموماً جب ہم اس کا تیزابیت کا علاج کرتے ہیں تو یہ جو ہے وہ سمٹم کلیئر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے بعد جو دوسری بڑی کیٹیگری جو کہ بہت بڑی کیٹیگری ہے وہ پیشنٹس ہیں جو کہ انزائٹی، ڈپریشن یا سٹریس، یعنی وہ سارے ڈس آرڈر جو سائیکائٹرسٹ ٹریٹ کرتا ہے اس کے اندر وہ فال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو دوسری بڑی کیٹیگری ہے اس میں پھر پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے، اور پھر ہم یہ دیکھتے ہوئے کہ پیشنٹ کو کیا مسئلہ ہے اس کا ہم علاج شروع کرتے ہیں۔ اس کے اندر کچھ باتیں ایسی ہیں جو کہ یاد میں رکھنی چاہیے کہ اگر یہ جب کیفیت ہو تو شروع میں ای این ٹی سرجن کو چیک کروانا اکثر فائدہ مند رہتا ہے، کیونکہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جس میں انویسٹیگیشن بہت ضروری ہے۔ مثلاً مثال کے طور پر اگر ڈاکٹر یہ دیکھے کہ یہ جو کیفیت پیشنٹ بتا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ
ایسی علامات پیشنٹ میں ہیں، جیسے پیشنٹ کہتا ہے کہ مجھے واقعتاً درد محسوس ہوتا ہے، یا پھر کچھ باہر اس ڈاکٹر کو نظر آ جائے یا محسوس ہو جائے کہ باہر کچھ گلٹیاں ہیں جو کہ صاف طور پر محسوس ہو رہی ہیں، لمف نوڈز انلارجمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں، یا پیشنٹ کا وزن جو ہے وہ گر رہا ہے، اس طرح کی اگر علامات ہیں، یا پیشنٹ کو کھانے پینے میں یا کوئی رکاوٹ واقعتاً ہو رہی ہے، یعنی پیشنٹ کھانے پینے کے قابل نہیں رہا، یا اس کے اندر مسلسل اس کے اندر یہ جو ہے نا وہ کمپلین آ رہی ہے کہ یہ دقت ہو رہی ہے، تو اس کیس میں پھر اس کو گلوبس فرینجس قرار دینا جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہے۔ اس کیس میں اس کی پراپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اور وہ اکثر جو ای این ٹی سرجن ہے پھر وہ نیزو انڈوسکوپی کر کے وہ دیکھ لیتا ہے، یا بیریم سوالو میل کے ذریعے سے دیکھ لیتا ہے کہ کوئی خدا نخواستہ کوئی اور بیماری، جیسے خدا نخواستہ کوئی خطرناک بیماری وغیرہ تو نہیں ہے پیشنٹ کو، تو وہ جب دیکھ کے اپنی تسلی کر لیتا ہے تو پھر جو ہے وہ عموماً جو ہے اگر صرف گلوبس فرینجس ہو تو اس میں اگر تو ساتھ تیزابیت کی علامات ہوں، یعنی جیسے یہ علامات کہ جی مجھے سینے میں جلن رہتی ہے اور تکلیف ہوتی ہے، خاص طور پر کچھ اگر میں ایسے کھانے کھا لوں جس میں زیادہ سپائسز ہوں تو اس کے بعد مجھے یہ بڑی جلن کی کیفیت رہتی ہے، ایسے پیشنٹس ہوں تو ان میں تو ہم عموماً یہ کرتے ہیں کہ ڈاکٹر جو ہے وہ تیزابیت کم کرنے والی جو دوائیاں ہیں جیسے پروٹون پمپ انہیبیٹرز ہیں وہ دے دیتے ہیں، اور کچھ ہفتے ان کا کورس کر کے عموماً بندہ ٹھیک بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو ان پیشنٹس کے لیے ہے جن میں ایسی علامات بھی ساتھ آ رہی ہوں، لیکن اب وہ پیشنٹس جن میں ای این ٹی ڈاکٹر نے بھی دیکھ لیا کہ کوئی خطرہ نہیں ہے لیکن ساتھ کوئی تیزابیت کی اور علامتیں بھی نہیں ہیں، وہ کہتا ہے کہ کوئی تیزابیت نہیں ہوتی، صرف مجھے یہ گلے میں محسوس ہوتا ہے، تو اس پیشنٹ کو لازمی جو ہے، یا پھر ایسا پیشنٹ جس میں تیزابیت تھی بھی صحیح لیکن علاج کر لیا تیزابیت کا لیکن یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا، ان دونوں طرح کے پیشنٹس کو لازمی جو ہے وہ سائیکائٹرسٹ کو ریفر کرنا چاہیے۔ اب سائیکائٹرسٹ جو ہے وہ اس میں دیکھے گا کہ ڈس آرڈر کون سا ہے، علامات کس طرف نشاندہی کر رہی ہیں، تو اگر وہ ڈپریشن ہے تو اس کا اس طرح سے علاج ہوگا، انزائٹی کا علاج ایک اور طریقے سے ہوگا، سٹریس ڈس آرڈرز ہیں یا کوئی اور ڈس آرڈر ہے تو اس کا علاج پھر اپنے طریقے سے ہوگا، لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ ان سٹیپس کو فالو کرتے ہوئے جو سائیکائٹرسٹ ہے ان کو آپ پھر دکھائیں تاکہ وہ پھر پراپر جو ہے اس کا علاج کر سکیں۔ علاج بہرحال اس کا بہت اچھا موجود ہے، اور زیادہ تر جو پیشنٹس ہیں وہ علاج کے ساتھ ریکور کر جاتے ہیں۔ تو میری آج کی ویڈیو کا مقصد اس کے بارے میں بتانا تھا۔ ویڈیو کیسی لگی آپ ضرور بتائیے گا، اور کسی مخصوص ٹاپک پہ آپ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے کومنٹس میں ضرور بتاتے رہیے گا۔ بہت شکریہ۔